جس میں 8 دعائیں اور منقبتیں اہل بیت موجود ہیں۔ السلام علی الحسین یا زہرا یا زہرا ابو الفاظ ابو الفاظ لبیک یا حسین السلام علیک یا حجت اللہ فی ارض۔ جلد ہی بک کر لیجئے اپنی ڈیوائن ڈور بیل۔ مرحومین کے حق میں اچھی باتیں کیا کریں، ایک سورہ فاتحہ اپنے مرحومین کے لیے پڑھ دیں۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین وباعث الانبیاء والمرسلین، الذی بعدا فلا یرا وقربا فشہد النجوا، خلق الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان عرضه، والصلاة والسلام على العبد المؤيد والرسول المسدد والمصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم وناصبي شيعتهم من الآن إلى قيام يوم الدين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ ایک صلوات پڑھیں بلند آواز سے۔ سورہ یوسف کی آیہ کریمہ ہے یہ، آیت 108۔ سورہ یوسف کی تلاوت کا ثواب یہ ہے کہ دنیا میں جتنے لوگ ہیں، چاہے وہ اللہ کی اطاعت کرتے ہوں یا نہ کرتے ہوں، جتنے بھی لوگ ہیں، ان کی تعداد کے 10 برابر اس سورے کے پڑھنے کا ثواب ہے۔ جتنے بھی لوگ ہیں پبلک اور اب تک آئے ہیں اور جو قیامت تک ہوں گے، ان سب کی جتنی بھی تعداد بنے گی، ان تعداد کے برابر ثواب نہیں ہے، ان کے 10 گنا زیادہ۔ بہرحال یہ سورہ پڑھا جائے، اس کی تلاوت کی جائے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ اے میرے حبیب، ان سے کہہ دیجئے کہ یہ میرا راستہ ہے اور میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں آگاہی اور یقین کے ساتھ، اور جو میری پیروی کرتا ہے وہ بھی اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے مکمل بصیرت اور آگاہی کے ساتھ۔ تو ضروری ہے کہ ہم اس راستے کو معلوم کریں کہ وہ راستہ کون سا راستہ ہے، اور چونکہ وہ راستہ کوئی محسوس راستہ نہیں ہے جسے آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ ایک روڈ ہے جو چلی جا رہی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ راستہ ہے پیغمبر پہ، اس روڈ پہ آ کے آپ کو چلنا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ان کی زندگی کا مطالعہ کریں اور یہ دیکھیں کہ حضرت کے اخلاق کیسے تھے، لوگوں سے ملنا جلنا کیسا تھا، ان کی عبادتیں کیسی تھیں، وہ کس طرح معاشرے میں رہتے تھے، شادی بیاہ کے سارے امور، بچوں کے متعلق ساری باتیں
پوری زندگی پڑھنے کی ضرورت ہے۔ پھر ان کے بعد جو ان کی اتباع کرنے والا ہے وہ بھی اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے، تو ان کے بارے میں بھی معلومات حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ تو کل ملا کے یہ آیہ کریمہ محمد و آل محمد کی سیرت کا مطالعہ کرنے کا حکم دیتی ہے کہ ان کے بارے میں علم حاصل کریں، معرفت حاصل کریں۔ بڑی تاکید ہے علم کے سلسلے میں۔ آپ کی خدمت میں کئی دنوں سے علم کی خصوصیتیں بیان کرتے ہیں، علم کی عظمتوں کو بیان کرتے ہیں، تاکہ شوق پیدا ہو دین کی باتیں، علم کی باتیں حاصل کرنے کا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اذا مررتم بریاض الجنہ، جب تمہارا گزر جنت کے باغات سے ہو، دنیا میں رہو، بازار جا رہے ہو، مسجد جا رہے ہو، یا جس کام میں بھی مصروف ہو، گزر ہو اگر تمہارا جنت کے باغات سے، فرتعو، تو وہاں جا کے کچھ مزہ لو، لذت حاصل کرو، کچھ فائدہ اٹھاؤ۔ صحابہ کرام موجود تھے کہ یا رسول اللہ، دنیا میں جنت میں لوگ ہوں، جنت کے باغات سے گزر ہو، پھر وہاں پہ کچھ فائدہ اٹھایا جائے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں سے فائدہ اٹھانا چاہیے، تو یہ دنیا میں کیسے تصور ہے؟ کون سی جنت ہے؟ توجہ ہے آپ کی؟ ہاں، تو اس بات کے لیے کہ آپ کی توجہ ہے، ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ ریاض الجنت کیا ہے؟ جنت کے باغات کیا ہیں؟ جنت کے باغ میں سیر کرو۔ تو آپ نے فرمایا، جنت کے باغ سے مراد حلق الذکر، حلقہ ذکر ہے، جہاں پہ ہماری باتیں بیان ہوتی ہوں، لوگ آتے ہوں، بیٹھے رہتے ہوں، اور کچھ وہاں پہ گفتگو ہو رہی ہو، تو یہ ہے حلقہ ذکر۔ جب بھی تمہارا گزر ہو اور تم دیکھو کہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے محمد و آل محمد کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں، تو سمجھو جنت کا ایک باغ ہے، وہاں سے گزرو، تو پھر وہاں سے کچھ فائدہ اٹھاؤ، لذت حاصل کرو، یعنی بیٹھ جاؤ انہی کے ساتھ۔ ہاں، اذا مررتم بریاض الجنہ فرتعو، آپ نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ وہاں پہ اور وہاں سے فائدہ اٹھاؤ۔ تو اب یہ معلوم کرنا ہے کہ فائدہ کیسا اٹھایا جائے۔ تو آپ نے سمجھ لیا نا کہ دنیا میں بھی جنت کا باغ ہوتا ہے، اور اس کے لیے ہمارے یہاں سمجھنے میں کوئی مشکل نہیں ہوتی، کیونکہ مجالس امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام جنت کا باغ ہے، جنت کا باغ ہے۔ یہاں پہ جو گفتگو ہوتی ہے، جو بات ہوتی ہے، جو بیان کیا جاتا ہے، اس کو حلقہ ذکر کہا گیا ہے۔ جب یہاں سے گزرو، کہیں سنو کہ مجلس ہو رہی ہے، ماتم ہو رہا ہے، وہاں پہ ذکر اہل بیت ہو رہا ہے، تو فرتعو، جا کے وہاں سے کچھ فائدہ اٹھاؤ، لذت لو۔ جو باتیں ملیں گی مزے کی باتیں ملیں گی، اچھی باتیں ملیں گی، ہمیشہ بور کرنے والی باتیں نہیں ہوں گی۔
فارتعوا۔ تو عزیزو، یہاں پہ جو تذکرہ ہوتا ہے یہ تذکرہ واقعاً علم دیتا ہے، البتہ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب ہم اس منبر پہ علم والا لے آئیں گے تب علم کی بات ملے گی۔ اور آپ کی خدمت میں ہم نے عرض کیا تھا کہ علم والے انسان اور منبر کے بیچ میں رکاوٹیں موجود ہیں، اور وہ بھی مصلحتوں کی بنیاد پہ ہے، کیونکہ اگر وہ مصلحتیں نہ ہوں تو اور زیادہ استعمال غلط ہونے لگے۔ یعنی بڑا سے بڑا عالم ہے، بہت ہی باعمل ہے، صاحب تقویٰ ہے، زہد ہے، کوئی عمل خیر اس سے چھوٹتا نہیں ہے، لیکن منبر پہ نہیں آ سکتا، چونکہ ایک صدر ہے، ایک سیکریٹری ہے، پھر ان کے اپنے معیار ہیں، وہ اپنے اعتبار سے دیکھتے ہیں کہ اس کا آنا یہاں بہتر ہوگا یا نہیں۔ اب کس لحاظ سے بہتر سمجھتے ہیں وہ خود بھی جانتے ہیں کیسے ہے، اور ان میں کچھ اس طرح کے بھی ہوتے ہیں جو دنیا اور مادیات دنیا میں بھی پڑے رہتے ہیں، لہذا وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ایسے کو لایا جائے جس سے مجمع بہت ہوتا ہو۔ ہاں، ایک ایسے کو لے آئے کہ جو سارا مجمع سو گیا تو کیا فائدہ۔ تو صدر سیکریٹری اسی لیے ہوتے ہیں، یا مثلا الگ الگ چوائس ہوتی ہے، انتخاب الگ الگ ہوتا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ جناب ایسے کو لایا جائے جس کا ایکشن اچھا ہو، خوب بہترین ہاتھ پیر مارتا ہو، اور اس طرح سے بعض کوئی اور نظریہ رکھتے ہیں، بعض ایسے ہیں کہ ان میں کا کوئی ہے جو اسے پسند کرتا ہے ایک عالم کو، باقی نہیں پسند کرتے، تو وہ زور دیتا ہے کہ فلاں کو لے آؤ گے تو میں اتنا دوں گا، تو اس اعتبار سے طے ہوتا ہے۔ مزاج مختلف ہے، لیکن بہرحال ہونا یہ چاہیے کہ اس طرح کے صدر ہوں، سیکریٹری ہوں اور لوگ ہوں، مزاج ایسا ہو کہ ذہن میں یہ بات رہے کہ اس طرح کا عالم ہم اس منبر پہ لے آئیں جس سے مجمع دیندار بن جائے، جس سے ہمارے مجمع میں یہ عقیدہ کے مجلس میں معصومین آتے ہیں، یہ عقیدہ پختہ ہو جائے، مضبوط ہو جائے۔ چونکہ اگر مجلس میں معصوم آتے ہیں تو پھر باہر کھڑے ہو کے پوری مجلس ختم ہو جاتی، باہر کھڑے ہو کے بات کر رہے ہیں، یعنی معصوم کو انتظار کروا رہے ہیں اور خود باہر ہیں۔ تو یہ عقیدہ تو عالم ہی مضبوط کر سکتا ہے، لہذا معیار یہ ہونا چاہیے کہ کون سا عالم لایا جائے، کس طرح کا عالم لایا جائے کہ جو عالم بھی ہو، باعمل بھی ہو، اور اس کے بیان سے مجمع دیندار بن جائے۔ یہ انتخاب ہوتا ہے۔ تو جب حدیث ہے اذا مررتم، جب تمہارا گزر ہو جنت کے باغات کے پاس سے تو وہاں پہ رکو، ٹھہرو، بیٹھ جاؤ، فائدہ اٹھاؤ۔ صحابہ نے عرض کیا کہ وہ کون سا باغ ہے کہ جہاں پہ ہم گزریں تو ہم کو بیٹھ جانا چاہیے؟ فرمایا جہاں مجلس ہو رہی ہو، حلقہ ذکر۔ اب ہم نے بتایا کہ فائدہ کیسے اٹھایا جائے۔ جو عالم آئے گا وہ دین کی، مذہب کی وہ باتیں بتائیں جن کا دین کے لیے جاننا ضروری ہے۔ کوئی چیز کیسے خریدی جائے، خریدنے کا طریقہ کیا ہے، کیسے بیچی جائے، کون سی چیز حلال ہے بیچنا، کون سی چیز حرام ہے بیچنا، اس پہ گفتگو ہو، اور کس طرح سے ہم کو لوگوں کے ساتھ رہنا ہے اس پہ گفتگو ہو، نکاح کے سلسلے میں گفتگو ہو، طلاق کے سلسلے میں گفتگو ہو،
حلال کے سلسلے میں گفتگو ہو، حرام کے بارے میں گفتگو ہو، واجب کے بارے میں گفتگو ہو، مستحبات کے بارے میں گفتگو ہو، یہ ساری چیزیں بیان کی جائیں، تو اگر اس طرح کے حلقہ ذکر ہوں، مجالس ہوں، تو وہ جنت کا باغ ہے۔ اور جنت کا باغ کوئی مجلس ہو یا نہ ہو، مجلس شیعان حیدر کرار یقیناً جنت کا باغ ہے۔ کیسا باغ ہے جنت کا؟ جو جنت میں جاتا ہے اور جو جنت میں رہتا ہے، تو جب تک جنت میں قدم نہ رکھا ہو تو یہ ممکن ہے کہ کہیں سے کوئی گناہ نہ رہا ہو، لیکن جب قدم رکھ لیا تو پہلے کے سارے گناہ معاف ہوئے تبھی تو قدم رکھا۔ مجلس سید الشہداء ایسی ہی ہے، لا یقوم من مقامہ الا وغفر اللہ لہ الذنوب۔ مجلس حسین میں آئے، شرکت کرے، مجلس کا احترام کرتے ہوئے شرائط کے ساتھ مجلس سنے، اور مجلس سے ابھی اٹھے گا بھی نہیں، کھڑا بھی نہیں ہوگا کہ زیارت پڑھ کے جائے، اس کے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ من جلس مجلسا یحیی فیہ امرنا لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب۔ اور جس مجلس حسین میں انسان شریک ہو تو یقیناً وہاں پہ ایسے ایسے آب حیات کا جام ملتا ہے کہ پھر دل مردہ نہیں ہوتا، انسان کو واقعی زندگی ملتی ہے۔ حدیث ہے، من جلس مجلسا یحیی فیہ امرنا، جو ایسی مجلس میں جا کے بیٹھے جہاں ہماری باتیں بیان ہوتی ہوں، یاد رکھو ایسی مجلسوں میں بیٹھنے والے لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب، جس دن سارے دل مردے ہوں گے اس دن اس کا دل مردہ نہیں ہوگا۔ لا یقوم، یہ مجلس سے اٹھے گا نہیں مگر گناہوں سے اس طرح سے پاک ہو جائے گا کیوم ولدتہ امہ، جیسے ابھی ابھی اپنے ماں کے شکم سے پیدا ہوا ہے، گناہوں سے پاک و پاکیزہ ہو جائے گا۔ لیکن شرط ہے کہ ہماری مجالس بھی اس طرح کی ہوں کہ معصومین کو شرکت کرنے سے اعتراض نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، تبرک پہ ناز نہ ہو۔ ہاں ایسا تبرک ہم نے بانٹا ہے کہ کوئی بانٹ نہیں سکتا ہے، اور اس طرح سے ہے، لوگ یاد رکھیں گے ہمارے تبرک کو، اور اس طرح سے اب فلاں کیا وہ تو تبرک بانٹ بھی نہیں سکتے، ان کے پاس تو کچھ ہے بھی نہیں۔ حسین مظلوم کے یہاں یہ نہیں ہے، مقدار نہیں ہے، وہاں کمیت نہیں ہے، تعداد نہیں ہے، زیادہ و کم ہونے کا کوئی سوال وہاں نہیں ہے، وہاں کیفیت دیکھی جاتی ہے، خلوص دیکھا جاتا ہے۔ تو عزیزو، علم مجالس سے ملتا ہے، لہذا علم حاصل کریں اور مجلسیں ایسی منعقد کریں کہ جس میں علم محمد و آل محمد ملے۔ آیت میں ارشاد ہوتا ہے کہ اے میرے حبیب، آپ کہہ دیجئے کہ یہ میرا راستہ ہے، میں اس راستے پہ رہ کر اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، اور مکمل یقین پہ رہ کر، بصیرت پہ رہ کر، اور مکمل آگاہی کے ساتھ اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، اور اسی طرح سے جو میری پیروی کرتا ہے وہ بھی اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے۔ یاد رکھیں، پیغمبر کی پیروی کرنے والے بے حساب لوگ ہیں، بہت ہیں، لاکھوں کی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں، لیکن جیسی دعوت، جس طرح کی دعوت، جس کیفیت کے ساتھ دعوت پیغمبر نے دی ہے، کیا اسی کیفیت کے ساتھ دوسرے بھی دعوت دے سکتے ہیں؟
سوائے پیغمبر کے جانشین کے کوئی اور ویسی دعوت نہیں دے سکتا، چونکہ مکمل یقین چاہیے، مکمل بصیرت چاہیے، مقام رب سے آگاہ ہونا چاہیے۔ جب تک مکمل بصیرت نہ ہو، آگاہی نہ ہو، علم نہ ہو، وہ من عن رسول کی طرح دعوت نہیں دے سکتا۔ تو یہاں تک اگر آپ نے ہماری بات سمجھی ہے تو اسی کے ساتھ چھوٹی سی بات اور سمجھیے کہ یہ اعتراض کیا جا سکتا ہے کہ جب آپ آیت کا مطلب یہ بتاتے ہیں کہ اے میرے حبیب کہہ دیجئے کہ یہ میرا راستہ ہے اور میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں بصیرت اور یقین پہ رہ کر، اور جو میری اتباع کرتا ہے وہ بھی دعوت دیتا ہے اللہ کی طرف بصیرت اور یقین پہ رہ کر، اور آپ جب اس کے تفسیر کو بیان کرتے ہیں تو وہاں آپ کہتے ہیں کہ علی ابن ابی طالب ہیں پیغمبر کے بعد، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آیت کا سارا مصرف تو پیغمبر کے زمانے اور اس کے بعد امام زمانہ تک مخصوص ہو گیا، باقی علماء نکل گئے، اصحاب نکل گئے، ایک سے ایک لوگ نکل گئے، پیروی کرنے والے تو کروڑوں ہیں، آپ نے صرف 14 کو رکھا ہے۔ یہ کیوں ایسا کیا ہے؟ 14 کو رکھا ہے آپ نے، کیوں ایسا کیا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کی آیتوں کے پیچھے تو ایک واقعہ ہے، ہر آیت کے پیچھے ایک واقعہ ہے، ہر آیت کے پیچھے ایک پس منظر ہے جس کی وجہ سے آیت نازل ہوتی ہے۔ تو ایسی صورتحال میں اگر قرآن کریم میں 6666 آیتیں ہیں تو پھر اتنے ہی واقعات ہوں گے، کیونکہ ہر واقعے کے لیے ایک آیت ہے، اور جس واقعے کے لیے آیت نازل ہوئی ہے تو یہ واقعہ تو اسی دور میں پیش آیا تھا، لہذا قرآن نازل ہوئی، آیت نازل ہوئی، فائدہ ختم ہے، اسی زمانے کے لیے ہے، ہمارے لیے کہاں ہے۔ ہاں، اسی لیے علماء جب ترجمہ کرتے ہیں قرآن کا تو یوں ترجمہ کرتے ہیں کہ میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں اور جو میری پیروی کرتا ہے وہ بھی اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے۔ اب اگر آپ میں اتنی ہمت ہو، اتنی صلاحیت و لیاقت ہو کہ آپ علی بن سکتے ہوں تو پیروی کر کے دکھا دیجیے علی کی طرح، علی کی طرح من عن ویسی ہی اتباع کیجئے جیسے علی نے کی ہے، کہیں سے لغزش نہ کھانے پائیں۔ تو یہ تو ناممکن ہے، بالکل ناممکن ہے، کیونکہ علی معصوم تھے اور آپ معصوم نہیں ہو سکتے جتنی بھی ترقی کر جائیے۔ اس لیے دیکھنا ہوگا کہ علی کی پیروی کن لوگوں نے کی ہے، آپ ان کی پیروی کیجئے تب بھی تو علی کی پیروی کہلائے گی۔ اگر آپ نے سلمان کی پیروی کر لی، ابو ذر کی پیروی کی، مقداد کی پیروی کی، عمار یاسر کی پیروی کی، حذیفہ یمانی کی پیروی کی، مالک اشتر کی پیروی کی، اگر آپ نے ان تمام ذوات مقدسہ کی پیروی کی تو یہ لوگ کس کے پیروکار تھے؟ علی ابن ابی طالب کے۔ لہذا کوئی یہ نہ کہے کہ قرآن کا فائدہ تو اسی دور کے لیے ہے، نہیں، قیامت تک کے لیے ہے۔ آؤ اس آیت کا مصداق اپنے آپ کو بناؤ، لیکن یہ سمجھ لو کبھی علی کے برابر بننے کی کوشش نہ کرنا، اور یہ نہ سمجھنا کہ میں تو علی کے برابر، ہاں کوشش کرو، لیکن یاد رکھو کہ اگر تم نے ابو ذر کی غلامی کر لی تو بس سمجھ لیے کافی ہے۔ ہاں، ایک شاعر ہے، عرب کا شاعر ہے، وہ جناب قمبر کے بارے میں کہتا ہے، ایک صلوات پڑھے تو عرض کریں۔
کہتے قاسو کعبہ حسن بسواک وحل بالتود یقاس الزر انا ساووک بمن ناووک وحل ساوو نعلی قمبر. قاسو کعبہ حسن بسواک، اے ابو الحسن، اے علی ابن ابی طالب، لوگوں نے آپ کو دوسروں کے برابر قیاس کیا، دوسروں کے برابر ٹھہرایا. وحل بالتود یقاس الزر، کہیں بلند بام پہاڑوں کا مقابلہ اور قیاس ذرے سے کیا جا سکتا ہے؟ یہ انسان ایک ذرہ ہے علی کے مقابل میں کہ ایک بلند بام پہاڑ ہے. حل یقاس الزر وحل بالتود یقاس الزر انا ساووک بمن ناووک، جنہوں نے آپ پہ ظلم ڈھایا اور زبردستی چھین لیا، خلافت کو غصب کیا، وہ کیسے آپ کے برابر ہو سکتے ہیں؟ انا ساووک بمن ناووک وحل ساوو نعلی قمبر، کیا وہ قمبر کی نالین اور جوتیوں کے برابر ہو سکتے ہیں کہ آپ کے برابر کی تمنا کر رہے ہیں؟ آپ کے برابر پہنچنے کی تمنا نہ کریں، قمبر کی جوتی کے برابر بھی ہو جائیں تو فخر کریں. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. قمبر کی جوتی کے برابر بھی کوئی نہیں ہو سکتا. کوشش کرے مولا کا غلام بنے، اور بہت بڑا فخر ہے غلام بننا. کتنی عظمت ہے قمبر کی. علی کے سلسلے میں جیسا عقیدہ قمبر کا تھا، ولایت جیسی قمبر کی تھی، کوئی ویسی ولایت نہیں رکھتا. ایک منزل ایسی بھی آئی ولایت کی کہ قمبر کو بھی خاموش ہونا پڑا. قمبر ایک دن آئے، مولا کائنات کے گھر پہ دستک دی. فضا آئیں. فضا نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا کہ میں اپنے آقا سے ملنا چاہتا ہوں. تو فضا نے کہا کہ آقا تو نہیں ہے، چلے گئے ہیں. کہا آقا کہاں گئے ہیں؟ آقا گئے ہیں المولا عرج الی السماء ذات البروج لیقسم ارزاق الخلائق. کہا آقا گئے ہیں برجوں والے آسمانوں پر تاکہ مخلوقات کی روزی کو تقسیم کریں. یہ جواب فضا کا قمبر کو اچھا نہیں لگا. فان کرا علیہ القمبر، قمبر کو خراب لگا کہ میں نے کیا پوچھا اور کیا جواب ملا. نکلے، مدینے سے نکل گئے، ڈھونڈ رہے ہیں علی کو. پشت مدینہ سے باہر گئے تو دیکھا کہ علی کے ہاتھ میں پھاوڑا ہے اور کچھ کر رہے ہیں. تو ایک مرتبہ فضا سے جو بات سنی تھی سارا شکوہ بیان کر دیا کہ میں گیا تھا آپ کی تلاش میں، دستک دی، فضا آئیں، میں نے فضا سے یہ پوچھا کہ میرا مولا کہاں ہے. انہوں نے کہا کہ مولا برجوں والے آسمان پہ گئے ہیں اور خلائق کی روزی بانٹنے گئے ہیں. مجھے خراب لگا. آپ نے فرمایا مہ یا قمبر لعلک لم تؤمن بولایتنا حق الایمان. اے قمبر ذرا خاموش ہو جاؤ، ایمان لگتی ولایت بہت ضروری ہے. اگر تم کو فضا کی یہ بات خراب لگی ہے تو ذرا میرے قریب آؤ. اور قریب بلایا. فمسح بیدہ علی عینیہ، اپنا ہاتھ قمبر کی آنکھوں پہ پھیرا
فرمایا انظر ماذا ترى، دیکھو کیا نظر آ رہا ہے۔ قمبر کہتے ہیں اے میرے آقا، آپ نے جیسے ہی ہاتھ پھیرا، فرأیت السماوات والارض کلھا بید المولا کجوزۃ علی یدی المولا، سارے آسمان اور ساری زمین ایک اخروٹ کے دانے کی طرح میرے مولا کے ہاتھ کے اوپر ہے۔ مولا جیسے چاہ رہے ہیں، جس طرح چاہ رہے ہیں اسے گھما رہے ہیں، گردش دے رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں اسی طرح سے کائنات کے اوپر تصرف کرتا ہوں۔ اگر کوئی کائنات پہ تصرف کر رہا ہو اور جس چیز پہ تصرف کر رہا ہو وہ چیز اپنے تصرف کرنے والے کو نہ دیکھے تو نہ دیکھنے سے انکار نہیں کر سکتی۔ ہاں، آپ کے ہاتھ میں پیسہ ہوتا ہے، روپیہ ہوتا ہے، 1000 500 اور زیادہ لاکھ، آپ کے لیے ضروری ہے کہ نوٹ پہچانے کتنا ہے، یہ پہچانے کہاں کا ہے، یہ پہچانے اور یہ رائج بھی ہے یا نہیں، یہ پہچانے۔ نوٹ کے لیے ضروری نہیں کہ وہ آپ کو پہچانے۔ آپ کائنات کے ذرے ذرے پہ تصرف نہیں کر سکتے، مولا تصرف کرتے ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ ایک ایک چیز کو پہچانے، ہر شے کے لیے ضروری نہیں کہ ان کو پہچانے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو جیسی اتباع پیغمبر کی مولائے کائنات نے کی ہے اور 14 معصومین نے کی ہے، یعنی آپ کے بعد باقی معصومین نے کی ہے، تو ویسی اتباع کوئی اور نہیں کر سکتا، چونکہ وہ بصیرت نہیں، وہ یقین اس کے پاس حاصل نہیں ہو سکتا، وہ مقام رب کا عرفان، اس کی معرفت وہ ممکن نہیں ہے۔ چنانچہ ایک خط آیا معاویہ کا مولائے کائنات کے پاس، بہت فخر کر رہا تھا، ہم نے یہ کیا اور ہم نے یہ کیا، اور اگر آپ نے ذرا سا کچھ ہمارے خلاف بیان دیا یا کچھ بھی کیا تو بہت بڑا لشکر لے کے آ جائیں گے اور آپ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ پائیں گے۔ ہاں، خوب للکار رہا ہے، کہہ رہا ہے۔ مولا نے فرمایا، اس کا جواب دیا، اور سید رضی نے یہ فرمایا ہے کہ من محاسن الکتب، مولا کے تمام خطوط میں سب سے اچھا خط یہ خط ہے جو میں درج کر رہا ہوں۔ یاد رکھیں مولا کا ہر خط اچھا ہے، پھر یہ کیوں کہہ رہے سب سے اچھا ہے؟ ہاں، ہر خط اچھا ہے، سب سے اچھا اس لیے ہے کہ ہم سب سے اچھے طریقے سے اس کو سمجھ لے رہے ہیں، اس لیے اچھا ہے، اور جو ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اس کے سمجھنے والے آئیں گے تو ان کے لیے اچھا ہوگا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اس میں اپنی تعریف خوب کر رہا ہے، دھمکی بھی دے رہا ہے۔ مولا نے فرمایا دع عنک من مالت بہ الرمیہ، چھوڑو یہ سب باتیں، ان تمام باتوں سے تیر اپنے نشانے پہ نہیں لگ رہا ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں فَإِنَّا صَنَائِعُ رَبِّنَا وَالْخَلْقُ بَعْدُ صَنَائِعُ لَنَا۔ یہ جملہ ایسا جملہ ہے کہ امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف نے بھی اس جملے کو استعمال کیا ہے۔ فرمایا فَإِنَّا صَنَائِعُ رَبِّنَا، ہم اپنے رب کے خاص مخصوص بنائے ہوئے اور اس طرح کی ذات ہیں کہ ہمارے برابر کا کوئی نہیں ہے، ایسی مخلوق جو ہماری طرح ہو کوئی نہیں ہے، خاص ہیں۔ ہاں، صنائع استنا، خاص ہونا،
خاص انتخاب، اپنے رب کے خاص منتخب مخلوق ہیں۔ والخلق بعد صنائع لنا، اور یہ یاد رکھو دنیا کی جتنی مخلوق ہے وہ کل کے کل ہماری خاطر پیدا کی گئی ہیں۔ تم اپنے اوپر فخر نہ کرو، تمہارا وجود بھی ہمارے رحم و کرم سے ہے، اور تم ہی نہیں، تمہارے آباء و اجداد کا بھی وجود ہمارے رحم و کرم سے تھا، اور قیامت تک جتنے ہوں گے ان کا بھی وجود ہمارے لطف و کرم سے رہے گا۔ ابن ابو الحدید معتزلی عالم اہل سنت، بہت ہی عمدہ یہاں پہ ایک شرح لکھی ہے اور اس کی وضاحت کی ہے، نہایت عمدہ طریقے سے وضاحت کی ہے، اور واقعاً داد دینا چاہیے، اور داد اس وجہ سے بھی دینا چاہیے کہ ہماری زحمتیں کچھ کم کر دی ہیں، ہم کو اب زیادہ زحمت نہیں کرنا ہوگی، چونکہ بہت سی زحمتیں ہم کو کرنا پڑتی ہیں ان کو سمجھانے کے لیے۔ تو واقعاً قابل تحسین و داد ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ھذا کلام عظیم، مولا کا یہ کلام عظیم کلام ہے، ھذا کلام عظیم عال، اور بلند کلام ہے، ومعناہ عال من المعانی، اور اس کے معنی بھی نہایت بلند معنی ہے۔ اس کے بعد کہتا ہے مولا یہ کہنا چاہ رہے ہیں، مولا کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھو لیس لأحد علینا من البشر نعمت، کائنات میں کسی بھی انسان کا ہم پر کوئی احسان نہیں ہے۔ کیا کہہ رہا ہے وہ؟ دنیا کی مخلوق میں انسان اشرف المخلوقات ہے، انسان کا کسی بھی انسان کا، دنیا میں کسی بھی انسان کا ہم پر احسان نہیں ہے۔ لیس علینا نعمت، کسی بھی انسان کا ہم پر کوئی احسان نہیں ہے، بل اللہ انعم علینا، بلکہ اللہ کا احسان ہے ہم پر۔ اگر کسی ذات کا احسان ہم پر ہے تو وہ اللہ ہے، اور کائنات کی کسی مخلوق کا ہم پر احسان نہیں ہے۔ اتنا کہنے کے بعد یہ ابن الحدید معتزلی کہتا ہے مقصد یہ ہے کہ لیسا بینہم و بینہ واسطۃ، لوگوں اور اللہ کے بیچ میں کوئی بھی ان کے لیے واسطہ نہیں بنا۔ اللہ کے بعد اگر کوئی ہے تو محمد و آل محمد ہے، یہ نہیں کہ اللہ ہے پھر کوئی ہے پھر محمد و آل محمد ہے، بیچ میں کوئی واسطہ، کوئی ذریعہ، کوئی وسیلہ نہیں ہے۔ لیکن خود یہ ذات لوگوں اور اللہ کے درمیان واسطہ ہیں، یعنی کوئی انسان اللہ تک پہنچنا چاہے تو ان کے بغیر نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ سے مانگنا ہو ان کے بغیر نہیں مانگ سکتا، نہیں ملے گا۔ ترقی چاہیے نہیں ملے گا، روزی چاہیے نہیں ملے گی، فاقہ ختم ہو یہ نہیں ملے گا، بیماری ختم ہو یہ بھی نہیں ہوگی۔ اگر ان تمام چیزوں کو حاصل کرنا ہے تو ان کے ذریعے سے حاصل کرو۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ ان کے ذریعے سے حاصل کرو۔ ہاں
دیکھیے مولا کائنات کا ایک لقب ہے نا ید اللہ، عین اللہ، ید اللہ، وجہ اللہ، یہ سب لقب تو ہے نا. یہ جو یہ لقب ہے ید اللہ یعنی اللہ کا ہاتھ. تو کیا اللہ کے ہاتھ ہوتے ہیں؟ اللہ کے ہاتھ نہیں ہوتے، پھر کیوں ید اللہ ہے؟ ہاں، ید کے معنی جو ہاتھ کے کر دیے جاتے ہیں، عربی زبان میں اس کے بہت سے معنی ہیں. چونکہ لینا دینا ہاتھ کے ذریعے ہوتا ہے، کوئی چیز لی جاتی ہے ہاتھ سے، دی جاتی ہے ہاتھ سے. یہ سارے کام، زیادہ تر کام ہاتھوں سے ہوتے ہیں، لین دین والے سارے کام ہاتھوں سے ہوتے ہیں. پروردگار عالم کے ہاتھ نہیں ہے. تو ید جس کے معنی ہاتھ کے ہیں، چونکہ یہ ایک ذریعہ ہے، ایک واسطہ ہے، لین دین کا واسطہ ہاتھ ہے. پروردگار عالم جب کسی کو کچھ دینا چاہتا ہے تو چونکہ وہ خود نہیں دیتا، ان کے ذریعے سے دیتا ہے. اس وجہ سے چونکہ یہ واسطہ بنے ہیں، اس وجہ سے انہیں ید اللہ کہا ہے، نہ کہ اللہ کے ہاتھ ہیں. جس طرح سے کوئی چیز دی جاتی ہے تو ہاتھ کے واسطے سے دی جاتی ہے، لیا جاتا ہے تو ہاتھ کے واسطے سے لیا جاتا ہے. پروردگار عالم بھی اگر کسی کو روزی دینا چاہتا ہے، ان کے ذریعے سے دیتا ہے. یہی ابن ابو الحدید معتزلی عالم اہل سنت خود یہ کہتا ہے، خود یہ عالم اہل سنت کہتا ہے کہ اے میرے آقا، اے میرے آقا، آپ نے پیغام موت کو قبول کر لیا. اگر آپ پیغام موت کو قبول نہ کرتے تو میں اعلان کرتا رہتا ہر طرف کہ علی ابن ابی طالب کی ذات وہ ذات ہے جو لوگوں کو روزی دیتی ہے اور جسے چاہے وسعت رزق دے دے اور جس کی روزی چاہے تنگ کر دے. لیکن چونکہ میں نے دیکھا کہ آپ پیغام موت کو قبول کر لیا آپ نے، اس لیے مجھ میں ہمت نہیں ہوتی. یہ کہہ رہے ہیں. ان کو یہ نہیں معلوم کہ یہ جو بھی کرتے ہیں اذن خدا سے کرتے ہیں. جہاں خدا کا اذن آ گیا تو پھر کوئی چیز سمجھنا مشکل نہیں ہے. عیسیٰ تو اللہ کے اذن سے مردہ جلاتے تھے. اگر یہ کام علی ابن ابی طالب کرے تو کون سی تعجب کی بات ہے. تو عزیزو، انا صنائع ربنا والخلق بعد صنائعنا. ابن ابو الحدید معتزلی اس جملے کی جو وضاحت کرتا ہے تو اس میں یہی بتاتا ہے کہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام وہ ذات مقدسہ ہیں کہ ان پر کسی کا کوئی احسان نہیں، لیکن کائنات کے ذرے ذرے پر ان کا احسان ہے. ان پہ اگر کسی کا احسان ہے تو اللہ کا احسان ہے. مطلب یہ ہوا کہ ان کے اور اللہ کے بیچ میں کوئی واسطہ نہیں ہے کہ ان کو کچھ ملنا ہوا تو پھر اللہ فلاں کو دے گا، وہ انہیں دے گا، ایسا نہیں ہے. ہاں، انسانوں کے لیے یہ واسطہ ہیں اللہ اور انسان کے بیچ میں. کسی انسان کو کچھ مل نہیں سکتا جب تک ان کا وسیلہ نہ ہو، ان کا ذریعہ نہ ہو. اس کے بعد کہتا ہے کہ ظاہر ما سمعتا. اس کلام کا ظاہر تو یہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے، بیان کیا ہے. وباطن ہو، اس کلام کا ایک باطن بھی موجود ہے جس تک ہر انسان نہیں پہنچ پاتا. وہ باطن یہ ہے کہ انہم عبید اللہ، یہ اللہ کے واقعی بندے ہیں. والناس عبید لہم، اور سارے انسان ان کے بندے ہیں. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یعنی غلام ہیں.
ضروری ہے کہ ان کی اطاعت کریں۔ وقت کا امام بھی، امام زمانہ بھی، کچھ لوگوں نے خط لکھ کے بھیجا، میرے آقا کچھ اختلاف ہو رہا ہے اور اس میں آپ کے مرحلے میں، آپ کے سلسلے میں بھی اختلاف کیا گیا ہے۔ آپ نے خط کا جواب دیا، فرمائے انی انہی الیہ ارتیاب جماعت منکم وما دخلوا من الشک والحیرت فی ولاۃ امرکم۔ تم کو اپنے اماموں کے بارے میں شک ہو رہا ہے تو سنو، پہلے تو ہماری عظمت کو سمجھو۔ ہماری عظمت یہ ہے لا فاقۃ بنا الی غیرہ، اللہ کے علاوہ ہمیں کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ والحق معنا، حق ہمارے ساتھ ہے، اور ہم کو جب بھی رنج و غم ہوتا ہے تو تمہارے بارے میں ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ہم سے الگ ہو جائے اور ہمارا ساتھ چھوڑ دے تو لن نوحشا، ہم ہرگز وحشت محسوس نہیں کرتے۔ فَإِنَّا صَنَائِعُ رَبِّنَا وَالْخَلْقُ بَعْدُ صَنَائِعُنَا، اس لیے کہ ہم اللہ کی مخلوق، ایسی مخلوق ہے جو چنے ہوئے اور منتخب مخلوق ہیں، اور لوگ پھر ہمارے احسانات تلے دبے ہوئے ہیں۔ ہاں عزیزو، یہ شب اور یہ ایام ان ذوات مقدسہ سے تعلق رکھتے ہیں کہ جن کے احسانات بہت زیادہ ہیں، اور جن کے طفیل میں لوگ رزق حاصل کر رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر یہ نہ ہوں تو کائنات فنا ہو جائے۔ ایسی ذوات ہیں۔ بس عزیزو، ذرا آپ غور کیجئے، امام حسین علیہ السلام ایک ایک شہید راہ خدا میں دے چکے ہیں، اب کوئی نہیں بچا، کوئی نہیں بچا۔ آواز دے رہے ہیں، استغاثہ بلند کر رہے ہیں، ہے کوئی جو ہماری مدد کرے، ہے کوئی اللہ کا کلمہ پڑھنے والا جو آئے ہماری فریاد کو پہنچے، ہے کوئی جو دفاع کرنے والا ہو آئے ہم سے دفاع کرے۔ کوئی نہیں آیا، البتہ خیمے سے عورتوں کے رونے کی آواز بلند ہوئی۔ حسین پہنچے، پوچھا کیا ہوا؟ فرمایا جیسے ہی آپ نے صدا استغاثہ بلند کی، ششماہا علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے نیچے گرا دیا۔ آپ نے فرمایا ناولونی ابن الصغیر علی، لاؤ میرے چھوٹے بیٹے علی اصغر کو، شیر خوار کو دو، میں لے کے جاؤں گا، اشقیاء سے کہوں گا کہ اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، رحم کرو اور اس بچے کو پانی پلا دو، ممکن ہے وہ پانی پلا دیں۔ عزیز و حسین لے کے گئے۔ پہلے تو انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ قرآن لے کر آ رہے ہیں اور اب قرآن سے فیصلہ کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن جب آپ نے دکھایا اور ایک مرتبہ بچے نے اپنی زبان کو ہونٹوں پر پھیرا، عزیزو قریب تک کہ فوج اشقیاء میں انقلاب آ جائے، لوگ منہ گھما گھما کے رونے لگے تھے۔ ایک مرتبہ عمر سعد نے جب یہ دیکھا، سوچا کہ کہیں ایک مرتبہ انقلاب نہ آ جائے، لوگ میرا ساتھ نہ چھوڑ دے۔ ایک مرتبہ ہرملا سے کہتا ہے اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر دے۔ ارے حسین کے کلام کو قطع کیسے کیا ہے؟ تیرے سے
شعبہ کے ذریعے سے ایک مرتبہ روایت بتاتی ہے کہ بچہ باپ کے ہاتھوں پر تھا، شہید ہو گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ فانقلب الصبی علی یدی الامام، بچہ باپ کے ہاتھوں پہ تڑپ گیا، ایک مرتبہ زمین پر آیا، عزیزو زمین سے اٹھایا اور آپ خیمے کی طرف بڑھے، لیکن دل میں یہی فکر ہے، یہ سوچ رہے ہیں، یہ خیال ستا رہا ہے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے رباب سے لے کے آئے تھے کہ بچے کو پانی پلا دوں گا اور اب میں کیا جواب دوں گا۔ عزیزو اگے بڑھتے ہیں، پیچھے ہٹتے ہیں، زبان پہ ایک ہی جملہ ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہاذا دارو، آپ جاتے ہیں خیمے کے پاس، پھر واپس آتے ہیں، 7 مرتبہ ایسا ہی ہوا۔ عزیزو اس کے بعد آپ نے ننھی سے قبر کھودی، علی اصغر کو دفن کر دیا۔ عزیزو علی اصغر کے ساتھ حسین نے جو برتاؤ کیا کسی شہید کے ساتھ برتاؤ نہیں کیا۔ اول تو حسین نے معرکہ کربلا میں جہاں پر آپ نے شیعوں کو یاد کیا ہے، اس میں سے ایک مقام یہ مقام ہے کہ جس میں آپ نے بلند آواز سے کہا، اے میرے شیعوں، کاش تم کربلا میں ہوتے اور دیکھتے کہ میں کس طرح سے پانی مانگ رہا ہوں اپنے شیرخوار کو پلانے کے لیے، کیونکہ حسین نے کبھی کسی کے لیے دست سوال دراز نہیں کیا تھا سوائے علی اصغر کے۔ ہاتھ بڑھایا پانی مانگنے کے لیے عزیزو، لیکن کسی نے پانی نہ دیا۔ یہ برتاؤ آپ نے علی اصغر کے لیے کیا۔ حسین نے کسی بھی شہید کو اپنے ہاتھوں سے دفن نہیں کیا سوائے علی اصغر کے۔ ہاں عزادارو، ایک مرتبہ دفن کر کے آگے بڑھے۔ عزیزو جب یہ خبر پہنچی خیمے میں کہ حسین نے شیش ماہے کو پانی نہ پلا سکے، حسین نے دفن کر دیا ہے، تو جب رباب کو پتہ چلا، رباب خیمے سے نکلی اور قتل گاہ کا گشت کرنا شروع کر دیا۔ جہاں کہیں کوئی بلندی نظر آتی تھی اپنے کو قبر حسین سمجھ کر گرا دیتی تھی، اور ایک مرتبہ زبان پہ یہ جملہ جاری کرتی تھی، اے میرے شیرخوار بچے، کیا تجھ جیسا بچہ بھی نہر کی آ جاتا ہے؟ میں کہوں گا اے رباب، ابھی تھوڑی دیر بعد آپ کا آقا حسین ذوالجناح پہ سوار ہوگا، اور ایک مرتبہ دائیں دیکھے گا کوئی نظر نہیں آ رہا ہے، بائیں دیکھے گا کوئی نظر نہیں آ رہا ہے، وقت آخر ہوگا، ذوالجناح سے کہے گا، اے ذوالجناح اذا قتلت، جب میں شہید کر دیا جاؤں تو میری شہادت کی خبر خیمے میں پہنچا دینا، اس لیے کہ میری شہادت کی خبر پہنچانے والا کوئی نہیں۔ ہاں عزادارو، یہ راکب دوش رسول کی سواری کا گھوڑا ہے یہ ذوالجناح۔ ایک مرتبہ اس نے دیکھا میرا آقا زین سے زمین پر گر گیا ہے، لیکن جسم تیروں پر معلق ہے۔ عزیزو اس ذوالجناح نے یہ سوچا کہ اگر میں ایسے ہی خیمہ گاہ کی طرف چلا گیا، نبی زادیاں مجھے دیکھیں گی تو کہیں گی کہ ایسا لگتا ہے ذوالجناح نے زندگی میں حسین کا ساتھ چھوڑ دیا۔ یہ ذوالجناح ہے۔ ایک مرتبہ ذوالجناح نے ایسا کام کیا کہ کوئی عاقل بھی عزیزو اس طرح نہیں کرتا۔ کیا کیا؟ اس طرح سے کیا، اپنے تھوتھن سے، اپنے منہ سے ایک ایک تیر کو نکالنا شروع کیا حسین مظلوم کے بدن سے، اور اس کے بعد خون کا جو فوارہ جاری ہوا اس میں اپنے چہرے کو خوب رنگین کر لیا۔ اب رنگین ہو گیا ہے چہرہ، اب اس
اگر اس حالت میں خیمہ کی طرف گیا اور نبی زادیاں مجھے دیکھ لیں گی تو یقین کر لیں گی کہ زندگی میں ساتھ نہیں چھوڑا. آزادارو یہی بات ہوئی. ذوالجناح پہنچا. نبی زادیوں میں سب سے پہلے زینب کو اس کا علم ہوا کہ ذوالجناح آ رہا ہے. دور سے ذوالجناح کو آتے ہوئے دیکھا. ایک مرتبہ سکینہ سے فرمایا کہ ذوالجناح تو نظر آ رہا ہے لیکن ذرا دور ہے, ایسا لگتا ہے تیرا بابا پانی لے کر آ گیا ہے. ایک مرتبہ سکینہ نکلی اور در خیمہ پر آئی. ایک مرتبہ خیمے کے در پہ رک جاتی ہے, ایسا لگتا ہے کہ روح بدن سے نکل گئی. سکتے کا عالم ہے کہ ذوالجناح ہے مگر میرا بابا نہیں ہے. ایک مرتبہ ذوالجناح کے قریب آئی, ننھے ہاتھوں کو ذوالجناح کے سر پر پھیرا. اے ذوالجناح, تیرا خون, تیرا چہرہ خون میں رنگین ہے. مجھے یقین ہو گیا ہے کہ تو نے میرے بابا کا ساتھ زندگی میں نہیں چھوڑا ہے. اے ذوالجناح, بس ایک بات مجھے بتا دے. عزیزو کیسا سوال کیا ہے, ذرا اس سوال کو سنیے. اے ذوالجناح, بس ایک بات مجھے بتا دے. حل تو آبی ہم کو تلات جانا. ارے میرے بابا کو پانی دیا گیا یا پیاسا مار ڈالا. خدایا اس توسل کو قبول فرما.